ہمارے چینل ٹیک ٹیچرز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو حیوانات کی جماعت بندی پہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین دیر کس بات کی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جماعت بندی یعنی کیا؟ جماعت بندی یعنی جانداروں کی خصوصیات کی یکسانیت اور فرق کو دیکھتے ہوئے الگ الگ گروپ بنانا جماعت بندی کہلاتا ہے۔ زمین پر موجود حیوانات کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ تقریباً 7 ملین قسم کے حیوانات زمین پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جاندار کو الگ الگ کر کے دیکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا ناممکن سا ہے۔ لیکن حیوانات کے ان کو گروپ میں علیحدہ کریں تو یہ بات آسان ہو سکتی ہے۔ اب گروپ کیسے کریں گے؟ مثلاً پانی میں رہنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے یا ہوا میں رہنے والے اور ہم انسان بھی۔ کئی سالوں کے مطالعے کے بعد یہ بات ممکن ہو پائی اور ان کے گروپ بنانے میں آسانی ہوئی۔ قدیم سالوں سے چلی آنے والی جماعت بندی کو حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے جماعت بندی کی کوشش کی۔ سائنسداں یونانی فلسفی ارسطو، جان رے، لینس نے جانداروں کی جماعت بندی کی۔ انہوں نے جسمانی بناوٹ، عادات، طور طریقے اور ان کے رہنے کی جگہ پہ ان کی جماعت بندی کی، اور ان کی جماعت بندی کرنے کا یہ طریقہ ترکیبی یا مصنوعی کہلانے لگا۔ لیکن اگر ہم بات کریں سائنسداں ڈابزنسکی اور میر کی، تو انہوں نے جماعت بندی کی جسمانی بناوٹ دیکھی، خصوصیات ان کے خلیات کروموزوم کی بنا پر کی۔ ان کا جماعت بندی کرنے کا یہ طریقہ قدرتی طریقہ کہلانے لگا۔ جب سائنسداں کارل واؤز نے جماعت بندی کی تو انہوں نے دیکھا کہ جاندار میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہے یا نہیں۔ تبھی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ جانداروں میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جماعت بندی کرنے کا یہ طریقہ ارتقائی طریقہ یا روایتی طریقہ کہلانے لگا۔ جانداروں کے جماعت بندی کی وجہ سے بہت سارے فائدے سامنے آنے لگے۔ جانداروں کو ان کے نام سے جانا جانے لگا، جس کی وجہ سے ان کا مطالعہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو چلیے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ آنے والی نئی ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔